بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی سچی بات کسی نے کہی ہے اور اسے پوسٹ میں آج شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا، دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو رائے حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک مرتبہ ہم لاہور میں دعوت اللہ کا پروگرام کر رہے تھے اور لٹریچر بھی بانٹ رہے تھے، اور ایک ساتھی ہمارا تقریر کر رہا تھا۔ تو جس جگہ میں لٹریچر بانٹ رہا تھا وہاں قریبی دو آدمی متبر قسم کے وہ سن رہے تھے اور آپس میں کچھ تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ وہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن جب دعوت کا پروگرام ختم ہوا تو وہ یہ ریمارکس دیتے ہوئے چلے گئے کہ اگر یہ لوگ اس بات پر قائم رہے اور جمہوریت کا رخ اختیار نہ کیا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی جو دعوت یہ دے رہے ہیں الہکم الہ واحد کی، اس میں بڑا زور ہے، اور اس دعوت کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، نہ صرف آج بلکہ پہلے بھی نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھو یہ ایک بات ہے، ایک بات مان لو، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، اور جب مرو گے تو جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے۔ اور بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ پیغام ان کے ذریعے اللہ نے انسانیت تک پہنچایا ہے کہ دیکھو لوگو، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس نقطے کو سمجھو، اس ایک کے اندر تمہارا امتحان ہے، ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے، یہ دو باتوں کو مل کر ایک بات بنتی ہے۔ صرف اللہ پکار کے لائق ہے، کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے، کوئی اور رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ توکل اور بھروسے کے لائق ہے، کوئی دوسرا توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے، کوئی اور رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح زور دے کے جب تک یہ دعوت نہیں آئے گی، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ صرف اتنی بات کہنے کہ اللہ کو پکارو، بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اس طرح بات نہیں سمجھ آتی ہے۔ جب تک اس رائج الوقت شرک کا رد نہ کیا جائے اور طاغوتوں کی نشاندہی نہ کی جائے، تب تک بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور آج کل تو اس بات کی اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قوم بالکل افراتفری اور بحران کا شکار ہے، اور اس کے لیڈر جتنے ہیں آج، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، یہ ان کو رہنمائی کرنے کی بجائے یہ الٹی گمراہی کی طرف ان کو دھکیل رہے ہیں، ان کو پھر کفر و شرک کے اندر دھکیلتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا جھوٹا پھر نعرہ ان کے سامنے لگاتے ہیں، جس طرح پہلے لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے باوجود یہاں کتنے یہ الہ بلکہ اضافہ ہو گیا۔ وہاں مشرکین مکہ کے تو 360 تھے پورے، یہاں 360 تو صرف ملتان سے نکل آئیں گے، اور لاہور کو شامل کیا جائے پھر کہنا ہی کیا۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جو قسمتوں کو بناتا ہے، جو اولادیں دیتا ہے، جو واسطے وسیلے، وہاں آ کے کہتے ہیں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی درگاہ جس قبر کے اوپر جا کے آپ سمجھیں گے کہ یہاں اللہ زیادہ سنتا ہے، سمجھو یہی کفر و شرک کا اڈا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں پکارنا ہے تو مجھے پکارو، مجھے پکارو، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، اور یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا عبادت۔ تو یہ بات ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔ تو اس شعر کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا لیڈر تلاش کر، یہ ہجوم کے پیچھے مت بھاگو، یہ عوام جو جانوروں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں، جو نعرہ لگاتا ہے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں ان کو چھوڑو، اور ہجوم کے ساتھ گمراہی میں جانے سے بہتر ہے تم اکیلے چلو، اور یا کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو تمہیں اللہ کی طرف تمہاری رہنمائی کرے۔ قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، لیکن اگر وہ شرک کی تمہیں دعوت دیں تو ہرگز دونوں کی بات نہیں ماننی ہے، اور بات اس کی ماننی ہے جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، جس نے میری طرف رخ کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس دور کے اندر کس نے اللہ کی طرف رخ کیا؟ بتاؤ، کوئی علماء میں سے کوئی ایک آدمی نام لو کسی نے اللہ کی طرف رخ کیا ہو۔ انہوں نے رخ کیے ہیں اپنے مزاروں کی طرف، درباروں کی طرف،
اور پیری مریدی کی طرف اور اس مشرکانہ نظام کی طرف رخ کیے ہیں، جمہوریت کے نظام. کسی نے دیوبندیت کی طرف رخ کیا ہے، کسی نے بریلویت کی طرف، کسی نے اہل حدیثیت کی طرف، کوئی صوفیزم کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو بتاؤ اللہ کی طرف رخ کس نے کیا ہے؟ ایک شمع ہے اس پورے اندھیرے کے اندر جو میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے بھائیوں تک اور انسانیت تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں اس دور کے اندر کسی عالم دین کو آپ نے یعنی ماننا ہے یا اس کا ساتھ دینا ہے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو توحید کا نام لے کر اٹھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت انہوں نے دی اور شرک کا رد کیا اور کفر و شرک کا جنازہ نکال دیا، کچومر نکال دیا، اس کی بنیاد کے اوپر، جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اس اللہ کے بندے نے. اور سب سے پہلے صوفیزم کا رد کیا. یہ جو صوفی ہیں، یہ وحدت الوجودیہ، وحدت الحلولیہ اور یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ پیش کرنے والے، پھر اس کے بعد واسطے وسیلے والے، پھر عہدے روح فی القبر کے عقیدہ دینے والے. احمد بن حنبل سے یہ عقیدہ شروع ہوا اس امت کے اندر کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. بس سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ کیا، روح ڈالی اپنے اس دماغ کے مطابق، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں. بتائیے، جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام ہے الوسیلہ، وہاں نبی علیہ السلام زندہ ہے. اس جسم کے اندر قبر میں، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں زندہ مانو گے پھر پوجو گے قبر کو، کیونکہ انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو زندہ کیا، پھر سارے ان کے جو عقائد ہیں، قبر والے، مزار والے، گنبد والے، یہ سارے زندہ ہو گئے. اور آج جتنا یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، چاہے یہ علی جویری کے مزار پر ہو، محی الدین چشتی کے مزار پر ہو، عبد القادر جیلانی کے مزار پر ہو، اور یہ تو موٹے موٹے ہیں، بری امام، کوئی گولڑے والی سرکار، گنے نہیں جا سکتے. ان کی جنتری اگر دیکھیں تو 360 دنوں کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں عرس شریف نہ ہو، اور ہر چیز کے ساتھ شریف اور مبارک لگا کے انہوں نے کفر و شرک کا بازار گرم کر دیا ہے. تو اللہ کے بندو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک کی، اس پر اکٹھے ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تمہاری صحیح رہنمائی کی جا رہی ہے. نکلو اس فریب سے، ان فریب کاروں کے جال سے نکلو. 75 سال سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جلسے ان کے دیکھنے سے عقل حیران ہوتی ہے کہ کس طرح ان کی مت ماری گئی ہے. جو ان کی دنیا برباد کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی برباد کریں گے، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، لہذا آپ پر حجت تمام ہے. آپ کے سامنے یہی دعوت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ دیکھو، ایسی کوئی جماعت تلاش کرو، یا اگر نئی جماعت ملتی ہے خود وہ جماعت بنو. ہمارے پاس قرآن موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، بخاری کی شکل میں اس کی تفسیر موجود ہے قرآن کی. تو اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر پرکھو. قرآن اور صحیح حدیث، یہی تو حبل اللہ ہے، یہی تو اللہ کی رسی ہے. اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. انہوں نے جناب کسی نے پیر کا لڑ پکڑا ہوا ہے، کسی نے بریلویت کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اعلیٰ حضرت کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ابو العلا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ان کے القاب دیکھو اور ان کی کرتوت دیکھو، سارے شرک کے اندر شرابور ہو گئے. کوئی ایک مسلک بتاؤ، کوئی ایک جماعت بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، کوئی ایک ملک بتاؤ جس میں خالص اسلامی نظام ہو اور خالص توحید کی وہاں دوڑتا آ رہا ہو، گنبد نہ پوجا جا رہا ہو، وہاں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو. بتائیے، ہر جگہ پوری زمین کو انہوں نے پلید کر دیا. بہت چند لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، دین فطرت کے اوپر ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جوڑے اور ان کو ہمارے ساتھ جوڑے، اور اس طرح کی اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کا ہم کام کریں. اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ.